بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک بڑا مرض آج کل عام ہو رہا ہے، خواص میں بھی عوام میں بھی، وہ ہے تکبر۔ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے۔ ہر لحاظ سے وہ اپنے کو جو ہے بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ یہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل اس نے عزت دی، ہم اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ کبر مبتلا ہو گئے۔ اسی کے زیبا نے کوئی اپنے کو بڑا سمجھے، یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ، کیونکہ انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا، نفس اصلاح نہیں کی، اس لیے کبر مبتلا ہو گئے۔ آج امت پہ چلے آ رہا ہے، اپنی بڑائی جتاتا ہے۔ کوئی اسٹیٹس کو ہوتا ہے کہ میں پروفیسر ہوں، میں فلاں ہوں، اپنے نام سے ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ یا کوئی عہدے پر ہوتا ہے، میں کلکٹر ہوں، اور جتنی چیزیں جو ہوتی ہیں اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ یہ ام الامراض میں سے، اس سے بچنا ڈرنا چاہیے۔ تواضع اللہ تعالیٰ پسند ہے۔ کبر جو ہے شیطان کے مرض میں ایک مرض ہے، اس کو مرض ہو گیا تھا اپنی بڑائی کا، اسی کبر سے سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا۔ آج ہم مسلمانوں کے ذرا سے اسٹیٹس پر آئے، بس کوئی ارے کیا چھوٹپن ہے، کیا ملانے لوگ ہیں، ان پہ تنقید کرنے لگتے ہیں۔ اتنی غضب کی بات ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو ہے بالکل آپ اس بار ہو رہے ہو، پکڑ لے جاؤ گے۔ تو جو عنوان چل رہا ہے آج کل، زبان کی حفاظت کرو۔ اس زبان سے تم نے لائن کلام کیا، اللہ کا غضب آ جائے گا، اور جب مرض آتا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی بہت سی رحمت وسیع واسع رحمہ ہے، کتنی ہی بڑا گناہ ہو لیکن توبہ کر لو، اللہ بھی پسند ہے۔ بعض و خیر کہ نہیں بخشا جائے گا، ایسا نہیں، اللہ کے اختیار میں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ کتنی تم اسے کوشش کر کے اس جگہ نہ ملے، وہ کرتے رہتے ہیں، اطلاع کرتے رہتے ہیں، اس جگہ نہ ملنا چاہیے، لیکن مقدر میں مل جائے گی۔ یہ آج کل مرض میں بہت زیادہ مرض بڑھ رہا ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ بڑوں کی عزت نہیں کرتے، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتے۔ پہلے یہ ہوتا ہے، ہمارے ہم نے خود اپنے پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، ان کا ہم ادب کرتے تھے۔ یونیورسٹی بڑی چیز ہے، اب تو یونیورسٹی کے لوگ لڑکے ایسے ہاہو کرتے ہیں، ٹیچر گزرتا رہتا ہے، پہلے مزہ نہیں کوئی لڑکا ہاہو کر لے، اس کی عزت تھی، میرے ٹیچر رہی ہے، ہمیشہ ان کو جو ہے عزت کیا، اور جس عزت کی وہ کامیابی ہو۔ آج کل لوگ وہ عزت ہی کرتے ہیں ٹیچرس کی، وہ بڑے خراب حالت میں ان کے وہ ہوتے ہیں معاملہ۔ یہ عام معاملہ ہے، کسی استاد کو بدتمیزی سے گفتگو کرنا، وہ کرنا۔ ایک واقعہ یاد ہے، 57-58 بات ہے، منٹو سرکل میں ہم شاید 10th کلاس میں تھے۔ ہمارے ایک دوست سے شہر کے دونوں، وہ سگریٹ پہ نکل گیا تھا ادھر سے، گزارا تھا سے ادھر سے گزرے، تم نے سگریٹ پی؟ نہیں سر۔ انہوں نے سمجھاتے رہے، کہنے کی میرے ہاتھ پہ، میری بھی ان کی دونوں کی، ہمارے دونوں بے قصور تھے، اف نہیں کیا، تیب رو دھان پان۔ اور جو جن کو کہنے کی تھے بہت دادا تھے، مشہور شہر کے، شہر دادا تھے، لیکن اتنا ادب تھا وہ اف نہیں کیا انہوں نے۔ یہ تھا آج ہم لوگ بے ادب ہو رہے ہیں، روزانہ آوارہ ہو گئے بچے، کہیں سٹی اسکول کے ہیں، کہیں شاہ جمال کے ہیں، جس طرح کے بچے بالکل آوارہ۔ استاد بے ادب نہیں کرتے، بڑا ادب نہیں کرتے۔ تو ادب گھر میں سکھایا جاتا ہے بڑوں کے فوراً۔ بھلے خواتین جیسے کوئی بڑا آیا فوراً سر ڈھک لیتے تھے، فوراً سر ڈھک لیتے۔ اب سے کوئی خیال ہی نہیں آتا کیا بڑا کیا چھوٹا۔ خواتین مسلمان ابھی ایک مرض، جو مرض تو نہیں ہے، یہ خوبی کی بات ہے۔ وہ خوبی کی بات یہ ہے کہ اگر کہے کہ اتنا ہی بھی ہو، نیچے ہی بیٹھیں گے۔ مکہ مکرمہ میری حاضری ہوئی، ایک صاحب تھے، انگلینڈ سے آئے تھے، بیوی ساتھی بڑی لکھی خاتون،
अच्छी उसको इसमें। मैंने कहा बेटी वहाँ बैठ के नहीं, मैं नीचे बैठूंगी। ये चीज़ उनके अंदर ये तवाज़ो है। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं बड़ा बैठूंगी, उनको तरजीह थी नीचे बैठने की, मैं यहीं बैठूंगी। तो ये चीज़ें आज हमारे अंदर क्यों कमी है, घर में इसका कुछ चर्चा नहीं है। हाई फाई जरूर बनेंगे, अदब सिखाओ उनको, बच्चों को भी बच्चियों को भी। अम्मा सिखाती थी अदब, आज मैं खुद ही उसी कैटेगरी आ गई हैं, हाई फाई घराने की आ गई हैं। अभी दस्तूर में देखा नवाब खास तौर से ये नवाब साहब छतारी के हमारा ख़वातीन बड़ी महज़ब इनके यहाँ की, जहाँ मेरी हज जहाँ पर हुई है बहुत महज़ब। मेरे सलीक़ सलाम करना, अदब से बैठना, अदब गुफ्तगू करना, ये सिखाया जाता था। आज हमारे यहाँ भाई बिल्कुल इसका कोई नहीं है, इसलिए कि घर का माहौल ख़राब हो रहा है, घर में सिखाते नहीं है इसको। बच्चियों को तरकीब, उनको सलाम करो, कायदे सलाम करना, ये तलक़ीन नहीं आती। आजकल तो बस थैंक यू करना जानते हैं। मेरे दोस्त है प्रोफेसर, उनकी बच्ची को मैंने कुछ तोहफा पेश किया, उसे कहा थैंक यू। हमने क्या ऐसे कहा तुमने भाई, जज़ाकल्लाह नहीं कह सकते, तो दुआ है, ये थैंक यू किया, शुक्रिया तुमने अदा किया। क्योंकि उस कौम ने मलून कौम यहूद नसारा, उससे ज़बान को पूरी बिछा दिया, कल्चर में दाखिल कर दिया। जितने अल्फाज हैं अंग्रेजी ही के होंगे, ये हमारी कमी की बात। आधे वो प्रोफेसर आए थे एनाटॉमी के, मैंने पहले अपने सब्जेक्ट मालूम करो, अरबी भी ये कहते हैं, इंग्लिश भी ये कहते हैं, वो टर्मिनोलॉजी पूरी अलग होती है। यानी तश्तरी नहीं कहेंगे, उस वक़्त वही कप प्लेट कहेंगे, कप कहेंगे, हर चाहे गाँव का हो देहात का हो, कप प्याली क्यों नहीं कर सकते, पहले अल्फाज को मालूम। खुद मौलाना शाह मसूद साहब नवर मरकद हो वाले बहुत फ्रीज करी नहीं क्या उन्होंने, फरमाते ठंडी अलमारी माने फ्री है, ठीक है, सब लोग जानते हैं, ठंडी अलमारी से लगा। ये हमारी ज़बान को उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की, और हद तक पहले मक्का मुकर्रमा साइन बोर्ड होते थे, अरबी में ही होते थे, अब इनमें ज़्यादा होने लगे। उस कौम ने उससे मेहनत की, अपनी ज़बान हमने बुला दिया। मौलाना अली में फरमाते थे ज़बान के बारे में, अपनी ज़बान कैसे मांगने से नहीं मिलती, ज़बान बोलना शुरू कर दो, लिखना ज़बान बन गई, कोई मुश्किल नहीं। अपनी तहजीब को पहले पेश हो, मुसलमान हूँ, हमारे अंदर ये होना चाहिए। ज़बान तो सब अल्लाह की है, कोई जब बुरा नहीं कहेंगे, ना हिंदी को ना संस्कृत को, जितनी ज़बान अल्लाह की ज़बान है। इनसे नहीं लोग अरे हिंदी तो है, तुमने ऐसा क्यों, जुमले तहकीदी है, मना है। ज़बान अल्लाह की है, अल्लाह ने पैदा की ज़बान को, ज़बान बुरा नहीं है। मुक़द्दम अरबी, चूँकि अरबी है जन्नत ज़बान भी है, और जन्नत में ही ज़बान अरबी ही होगी, जो गैर जुड़ती ज़बान है सब मुंतकिल हो जाएंगी उसी उसमें। तो आज अपनी ज़बान को भुला दिया। जहाँ तक हो अपनी ज़बान को पहले रखो, यानी कोई घर नहीं है, किचन कहेंगे, बावर्ची खाना नहीं कहेंगे, मतबख नहीं कहेंगे, किचन कहेंगे, मालूम होना चाहिए। चादर नहीं कहें, बेडशीट कहेंगे। और खास जुमले ऐसे अरबी के हैं पूरी दिन वही राइज है, कुर्सी और मेज। अब इसको हमें बहुत बड़ा चेयर और टेबल कहने लगे, अक्सर कहीं गाँव में जाओ कुर्सी मेज ही कहेंगे वो। उन्होंने मेहनत की अपने ज़बान पर, आज हमने मेहनत नहीं की अपने न कल्चर पे मेहनत की, न जानते कुछ से, जो कहते हैं बेसिक चीज़ फंडामेंटल भी नहीं जानते, इस्लाम है क्या चीज़। नौजवान तो बिल्कुल हमारा हो रहा है, कोई बिल्कुल जानता है न दीन जानते न दुनिया जानते, दोनों फंसे थी। ग्राफ आता है बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, हाई फाई में लड़ाई झगड़े में बहुत आगे, दीन से बहुत पिछले, क्योंकि जानते नहीं। अब आप एक कभी आया था फ़ोन मुंबई से,
सुल्तानपुर इलाके में एक फ्रूट बियर से बॉडी में थोड़ी चुस्ती आती है शराब, मुसलमान बहुत पीने लगा। ये उसको उससे फरमाया, उन अरबी साथ कहता हूँ मैं कि मुसलमान शराब पीने लगा। ये फ्रूट बियर वही चीज़ है, नाम बदल दिया उनका। ये फलों का जूस है लेकिन शराब है इसके अंदर, सब लोग खूब पी रहे हैं आजकल। है मुसलमान, इससे बदन में चुस्ती आती है, चेहरे पर रौनक आती है। अल्लाह के बंदे, हराम चीज़ शराबी तो होती है, मस्ती आती है। तुमने तकरीबी काम किया, अल्लाह को हराम कर दिया। तो जो चीज़ हमारे अंदर कल्चर हमारा जो है, तहजीब हमारी है, हम पामान कर देंगे। उन्होंने मेहनत की और कामयाब हो गए, हम उनके फॉलोअर्स बन गए, उनके चलने लगे। तो दिल में जो है अल्लाह की अगर अजमत आ जाए, दिल में नबी की अजमत आ जाए, फिर कोई हिला नहीं सकता उसको। ये चीज़ बाज़ अल्लाह ताला ने कहते हैं बतौर इसको इनामत इलाहिया में से है। हमारे उस्ताद यहाँ उसलू अंसारी साहब इंग्लिश में पूरी दुनिया मशहूर, उनसे कोई काबिल नहीं था पूरी दुनिया में, बहुत काम करते थे, लेकिन बाहर अल्फाज उर्दू ही बोलते थे। ये खूबी की बात थी उनके, इतने काबिल आदमी कि उनका कोई जवाब नहीं था। पूरे इंग्लैंड में उनकी वाली होती है हर जगह, लेकिन बाहर बिल्कुल अपने अल्फाज बोलते थे। मेरा ताल्लुक शोबे अंग्रेजी से है, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे अंदाज से। ये खूबी थी उनकी, एक एक्सपर्ट वो ऐसे है कि मजमून मायना पूरे लंदन उनकी वक़्त थी, अमेरिका उनकी वक़्त था, इंग्लिश में काबिल आदमी, लेकिन बोलते थे बहुत अपने ज़बान पे। आज हम बोल रहे थे बड़े मरूब होते हैं, ये तो ज़बान एक बहुत मुश्किल है। अपनी ज़बान को भी इस्तेमाल करते हैं। जब इंसान का इंतकाल होता है, पूरी ज़बान तब्दील हो जाती है अरबी में, सवाल जब अरबी में होगा उससे, जन्नत में अरबी ज़बान होगी। ये बस है। आज हमने इसको जो है बिल्कुल अपनी ज़बान को बिगड़ा दिया। उर्दू जो है ये जिस्ट कहते हैं, निचोड़ है दो, ये फारसी और अरबी का, ये उर्दू बन गई। अल्फाज मुश्तरक हैं फारसी में भी अरबी में भी, क्योंकि हम लोग वाकिफ नहीं है, पढ़ा नहीं है लैंग्वेज को, पूरा मजमून अलग है। तो ये चीज़ हमें क्यों नहीं आ रही, दीन से दूर और दुनिया से करीब। दीन नहीं, पहले मैं मुसलमान हूँ, अब मैं बात उसके आपसे आगे बढ़ी है। ज़बान डूब जाना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप दूसरा नहीं जानेंगे काम बहुत मुश्किल रहेगा। एक सवाई मुझसे मिलने के लिए बांग्लादेश से, वो दूसरा जानते नहीं थे, खैर अलीगढ़ नाम था, मैं जानते थे, चले गए दिल्ली से वहाँ, और लोग सीढ़ी भी आ गई, तो वो कोई इंटरप्रेटर बुलाया गया, मुतरजिम जो कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, ये बताया कि वे अलीगढ़ जाना चाहते हैं, इनके यहाँ जाना चाहते हैं, तो बाकायदा उनके यहाँ तो पहुँचाया गया। जब इसीलिए सेकंड लेवल दुनिया की इंग्लिश है, वो तो कहीं भी हो सेकंड लेवल इंग्लिश रखी उन्होंने, दूसरी ज़बान जानना चाहिए ताकि कहीं वो न होने पाए। जानते तो हैं, अपनी ज़बान में जानो, उनकी ज़बान में जानो, ताकि आपस में कन्वर्सेशन होता है, तबादला ख्याल होता है, मालूम हो जाए, समझा सके, इसलिए हर ज़बान जाना चाहिए। तो की वजह से मर्ज है हमारे अंदर, ज़रा सा भी उसके दौलत हुई या डिग्री हुई, दो ही चीज़ें पर होता है। मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने टॉप किया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे ये स्टेटस है टके 3 होते बाद में, कोई पूछने वाला नहीं। तो सुन्नत जब तुम छोड़ोगे तो बेदत यकीनी आ जाएगी। आज पूरे कौम बेदत छाई हुई है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि पूरे हो रहे हो, ऐसे आते हैं फजर बाद, अल्लाह के बंदे, ये बेअदबी है। ये आपको सलाम के लिए जो तशव्वुद में सलाम है, वहाँ तो बैठ के पढ़ते हैं, यहाँ खड़े होकर बकारे अरे सारी बेहतर जवाब ही है, वो जानते अदब है नहीं मेरे पास, सुन लिया उन्होंने, अदब नहीं जानते तुम, अदब बाकायदा उसको होना चाहिए।
زبان ہماری جو ہے گندی ہو گئی. برے خیالات کیوں آتے ہیں؟ زبان گندی کی وجہ سے. وہی ہائی فائی والی زبان ہو گئی. صبح شام تک مالک کو نہیں یاد کرتے، مخلوق کو یاد کرتے ہیں، پلاننگ کہتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا. اور نماز کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، ذکر بارے میں کوئی نہیں. اس وقت پہ جن کو اللہ نے دین سے نوازا دنیا پہ کہتے بہترین ایسے مثال اس میں موجود ہے، بہت زبردست قابل ہے. وہ ہمارے ناظرین خاصا دعوت برکاتوں لکھنؤ یونیورسٹی کے ٹاپر اب تک ان کا نمبر کوئی نہیں آ سکا. شروع سے آخر تک ٹاپ کرتے گئے وہ، اور اب تک نمبر ان تک نہیں پہنچا ہے. اور مسٹر یونیورسٹی بھی تھے اس زمانے میں، کمیونسٹ تھے وہ. پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی. اب پکے مسلمان کو جھک نہیں سکتا، ان کو جھکا نہیں سکتا. زبان پہ مہارت ان کو، ہر ایک زبان پہ. یہ ہے مسلمان، اس کو کہتے ہیں. آج ہم نے ذرا سے ڈگری لے لی یا بس وہی اوپر دیکھتے نیچے دیکھتے ہی نہیں. یہ کیا ملا پن ہے، کیا ملا لوگ ہیں، ایسے جملے کہتے تو. اب جاہل بنے ہوئے ان کو ایسے کہتے جانتے تو ہے نہیں. اس لیے دین سے لگو گے دنیا برباد نہیں کرے. دنیا بھی بہت چاک پہ ہو. جو دین مضبوط ہے ان کو دنیا داری بھی بہت سراہتی. بھائی یہ بہت آج انصاف کا، ان کو لے لو. پہلے بہت سی ایسی ریاست تھی غیر مسلم کی، مسلمان کو رکھتے تھے، ترجیح دیتے. ان کا دیانتداری ہے. انگریز بہت چالاک. انگریز نے خاص طور سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں اکثر رکھتے تھے مسلمان. وہ بڑی بیان کرتے تھے کہ شراب پینے سے رہے، ہماری شراب بچ جائے گی. اور ہوتے تو پیجے بھی اور پیسہ لیں گے. یہ مسلمان شراب نہیں پیے گا، ہمارے پیسے بچیں گے. تو چھانٹ چھانٹ رہتے مسلمان ایکسائز کے اندر. وہ الگ بات ہے، نوکری مناسب نہیں ہے، تو الگ چیز ہے. لیکن ان کی یہ پالیسی تھی ہمارے پیسے بچ جائیں گے. اوروں میں دوں گا تو وہ تو شراب پہ ان کے بھائی ہے، یہ شراب نہیں پئیں گے، ہمارے نقصان نہیں کریں گے. یہ ان کی پالیسی تھی. تو آج ہمارے اندر خامیاں زیادہ ہو گئی، خوبیاں کم ہو گئی. مجھے یہ کہ دین سے دور، دنیا سے قریب. وہ قوم ملعون ہے یہود نصارہ، اس کو ہم نے گود لے لیا، اسے گود میں چلے گئے. جیسا چاہتے ہیں اسے عمل کرتے ہیں. اکثر آتے ٹیچر آتے رہتے ہیں سوٹ وغیرہ کے، لڑکے بڑے نکمے اور شہر کے اندر فرق نہیں دیتے. لڑائی جھگڑے بہت آگے. نماز کے پابند نہیں کرتے. اولاد کو تم نے یہ سوال جواب کیا جائے گا، اولاد تو تم نے کیوں نہیں دین سکھایا. یہ اولاد دعوے دار بنے گی میدان محشر میں. اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ ان کو دگنی سزا دیجیے. ایک سزا نہیں، دگنی. انہوں نے دین نہیں سکھایا. ایک واقعہ ہے، جو سلطانہ ڈاکو تھا، بہت مشہور کافی ہے. جب گرفتار ہو گیا، ایک گینگمین تھے ایسے زمانے کے، انہوں نے گرفتار کیا تھا. انہوں نے کہا میں تنہا نہیں تو گرفتار کروں، پوری پارٹی کو گرفتار کروں گا. ہاتھ دونوں لگے تھے، گرفتار ہو گیا. خیر ساری پھانسی دی جائے گی. تو پوچھے کوئی تمہیں خواہش ہے؟ تو ہاں، ایک ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے. ماں بلائی گئی. ماں کو قریب کیا کہ ماں ایک بات کان میں کہوں گا آپ سے. جیسے کان قریب کیا، کان چبا لیا اس نے، اور یہ کہا کہ جب میں نے انڈا چرایا تھا، اگر تم نے تنبیہ کی ہوتی آج یہ منہ دیکھنا پڑتا. یہ ورڈکٹس اس کے ہیں سلطان رضا کے، کہ تم نے اس وقت مجھے تو کچھ نہیں کہا. اس وقت سے عادت بڑھ گئی. میں ڈاکو مشہور تھا، پورے ہندوستان میں مشہور ڈاکو، سلطانہ ڈاکو. نام سلطانہ ہے لیکن وہ ہے غیر مسلم، نیچی قوم کا تھا. وہ ماں کے اپنے دانتوں سے ماں کے کان چبا دیا. تو یہ چیز دیکھیے آج ہم بچوں کو تنبیہ نہیں کرتے. میری ماں فرماتی تھی کوئی چیز بات چاہو وہیں ڈال کے آؤ، لائق ہو یہاں تو کچھ وہی نہیں کرتے. یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے.
تو سنت آج ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے، جنازہ نکل رہا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وہ جانتے بس یا نبی جو جانتے ہیں جلوس محمدی شریک ہو گئے، ایک سنت سے تعلق نہیں. ایک سے تمہیں خوش ہوں گے، ناراض ہو رہے ہیں کہ تم میرے امت کی جھانکی نکالتے ہو. بمبئی میں تھا دسمبر مہینے میں جھانکی نکل رہی تھی، ایسا یہ ان کی جھانکی عبدالقادر جیلانی جھانکی باقاعدہ مار کا جس سے ہو سکے جھانکی نکل رہی. یہ ہے خرافات میں مبتلا ہو گئی. تو دین کو طرف توجہ دلاتا ہوں، پڑھو، دنیا خوب حاصل کرو، خوب محنت کرو. یہ دین ہے لیکن یہ درست کر لو. مطالعہ کرو اللہ میں. آپ تم علم سے مطالعہ کرو، اس کا اسٹڈی کر رہا ہوں، میں اس سے کامیابی حاصل کروں گا، مخلوق کی خدمت کروں گا، ثواب ملے گا، پیسہ ملے گا، ثواب ملے گا. کہیں جاؤ کوئی ڈگری لینے کے لیے یہ نیت کر لو کہ اللہ اس سے میں ارشاد کروں گا، آپ کے نام کی طرف متوجہ کروں گا، پیسہ ملے گا، عہدہ ملے گا، دونوں چیزیں. آج صرف پیسے بھی جاتے ہیں، عہدے بھی جاتے ہیں، ثواب نہیں ملے گا. کہ میں تو امریکہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، اچھے پیپر پبلش ہو گیا. ایک ہمارے دوست آئے تھے، کہا کہ دیکھتا ہے افسوس بریف کیس میں ساری ڈگریاں ٹاپر تھروٹ، یعنی جب حضرت ہوتی دیکھیں ان کو. ایک بریف کیس ہے، سارے ڈاکومنٹ اس کے اندر موجود ہے. یہ کتنی میں نے محنت کی اس پہ، اور کیا کیا میں نے کمایا، وہ بریف کیس جمع ہے. اب کوئی کام نہیں آ رہا. دین نماز کی طرف توجہ ہونا چاہیے. مالک کو نہ بھولو، بس تم مالک کو بلا دو، تمہارا تم کو بلا دے گا. پوری دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہا ہے، جا جاتے ہیں ٹھکرائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے عادت خراب ہو گئی، وعدہ خلافی عام ہو گئی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، لگائی بجھائی کرنا مسلمان ہو گیا. اس سے ڈرو بھائی، اسلام نے منع کیا ہے. آج ہمارے اندر تقریبی کام بہت آگے اور تعمیر کام بہت پیچھے. ابھی انہوں نے ایک نوجوان ایک آیا ہمارے پاس کہ تم نے کہا تم اللہ والا بننا سائنس پر، تو واقعی میں نے پیٹرولیم بات شروع کی. اس نے کہ اسٹڈی کی ایک چیز سے زمین سے کیا کیا چیز نکلتی ہے، یہ اللہ کا سیاپ ہے. اسی چیز سے نکالنا، پوری پیٹرولیم کی انہوں نے اس کی اسٹڈی کی. اسے یہ نکالتا ہے، یہ نکالتا ہے، ایسا پانی کبھی میں سے یہ اللہ کی دیکھو یہ ہے. لیکن یہ جب اس نے یہ کہا کہ میں معرفت چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی، بہت ذہین ہو گیا. یہ ہے پڑھو، توجہ پڑھو، پھر گناہ بھی نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے. مضمون ہے ہمارے اور خوش ہو رہے. اللہ آپ نے کیسی چیز دماغ میں ڈالی، اس کے لیے وہ باغی نہیں ہوگا، بندہ بنے گا. آج ہم لوگ باغی بن رہے ہیں، صرف ڈگری چاہیے مجھ کو بس. نہیں، ہم کو تو اللہ کی معرفت چاہیے. مخلوق کی کیسی خدمت کروں، ہر شعبے الگ الگ ہیں، اس پہ محنت کرو، کامیاب ہو جاؤ. یہ آج کا یہ توجہ دلاتا ہوں، کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، یہ نیت ہو کہ میں اس کو پڑھوں گا، اسٹڈی کروں گا، اوروں توجہ دلاؤں گا، تاکہ قوم کے اندر بیداری پیدا ہو جائے، حیوان دور ہو جائے. آج پورا مسلمان حیوان ہو رہا ہے، گالی گلوچ عام ہو رہی ہے، فل بیئر عام ہو رہی ہے. کہ تو بتائیے تم کہاں رہو گے؟ تم روزانہ کرائم سناتے رہتے ہیں، پورے دنیا گھرا جا رہا ہے جرائم پہ. مسلمان چوری، ڈکیتی، بدکاری، مافیا، مکان قبضہ، دکان قبضہ، جھوٹی گواہی، مسلمان پہ خلاف آگے جا رہا ہے. کوئی فکر نہیں کرتے ہم لوگ. گھر کا ماحول گندا ہمارا، یہ کہ بچے یعنی پاکی ناپاکی والے تو مسلمان بہت پیچھے لگ گیا. کتنا نزدیک سے معلوم نہیں اس کو. اس اگر بہت آگے تو کیا کرو گے؟ ناپاک بن گیا تو اللہ سے ڈرتے رہو. ناامید منع کیا ہے، کوشش بھی کرو اور دعا کر اللہ جب تک میری زندگی میں نافرمان نہ بنوں، باغی نہ بنوں، بندہ بنوں، باغی نہ بنوں. تو
صبح شام تک جائزہ لو کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، حرام کاری میں یا حلال روزی میں۔ بہت زیادہ دھوکہ دے مسلمان تجارت میں بھی، جبکہ بھائی تھا یہ مسلمان دھوکہ نہیں دے گا۔ ابھی ایک مثال ہے سنوں، میں جا رہا جلال آباد تو مظفر نگر کے جو بس اسٹینڈ گئے علیلہ صاحب ساتھ تھے، ان کے وہ شاگرد جو امام صاحب تھے ان کا چائے پی کے جائیے گا۔ خیر انہوں نے ایک بچے بھیجا دودھ لینے کے، وہ بچہ گیا، اس کے کہا میں نے دودھ ہے، کہا دودھ تو ہے لیکن پانی ملا ہوا ہے۔ ابھی ایسے لوگ ہیں، بزرگ صحبت یہ ہوتی ہے، دودھ تو ہے لیکن پانی ملا ہوا ہے۔ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ آزما سب چلتا ہے، جہاں سے وہاں سوا سے کا پتہ رہے گا، ہر چیز ملاوٹ ہونے لگی۔ یہ ملاوٹ جب سے شروع ہوئی، یہ ظاہر حرام میں روزی آگے اور تمہیں بھی برباد کر دے گی، اولاد برباد کر دے گی۔ ہمارے انہوں کی جگہ جعفر گنج ہے، وہاں پر آس پاس کنکری اب نہیں ملے گی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں جو ماش کے برابر ہوتی ہیں۔ ایک بورا لائے 2 بورے میں شامل کر دیا، وہ تو مر جائے گا اس کا۔ چنے کے بارے میں، دال کے بارے میں عام وہاں پر یہ مشہور ہے، آس پاس کوئی جگہ کنکری نہیں ملے گی، سب لے لیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں اس کے اندر۔ 2 بورا چنا ہے تو 1 بوری ڈال دیا اس کے اندر۔ اور اکثر چنے کنگر ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ملاوٹ ہوتی ہے، وزن بڑھ گیا اس کا۔ یہ کیسے ہم لوگ مسلمان ہیں؟ ایک تو اللہ سے نومید بالکل نہیں۔ ہر مجلس میں صالحین موجود ہوتے ہیں، صالح جنات بھی ہوتے ہیں، ملائکہ بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی معیشت میں ہوتے ہیں، ان کی دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ جو مجلس میں آئے ہیں ان کو معاف کر دیجیے، صلاح ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اسی کو ایک واقعہ بھی عرض کروں، بہت ہی عمدہ۔ اللہ کسی کو حقیر نہیں سر شاہ رسول اللہ صاحب ملک دیجیے۔ ایک شخص گزرا ہے حجاج، جو بہت ظالم تھا۔ مرنے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا بخش دیا گیا۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے عرض کیا کہ اللہ میرے بارے میں عام لوگ یہ سمجھ کے بخشا نہ جائے گا، نہ تو اپنی شان رحمت دکھاتے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا پر اس بنا بخش دیا اس کو۔ یہ حقیق نہیں جاننا چاہیے۔ اسی طرح بہت بڑے عالم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے، ان کے انتقال کے وقت بھی شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا ایک عالم ربانی انتقال ہوگا، دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کی روح کو لے جا رہے ہیں، اگرچہ حضرت شاہ صاحب بہت دور تھے مگر نظر کشفی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ فضل ان کے بخشش کا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ معلوم نہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہو جائے، اور اس بند میں معلوم نہیں کیسے کیسے اللہ کے بندے آئے تھے، کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے اس کو بتلانے اور سمجھانے میں کوتاہی نہ کروں اور طریق کو بیان کرنے میں کثر نہ ہو، تاکہ جسی قسم مقدر ہوگا وہ محروم ہوگا۔ یہ کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہی میرا روزانہ ہوتا ہے۔ نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، مالک کو ناراض کرو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، کہیں کی نہیں رہو گے۔ دنیا میں توائی الگ، وہاں توائی الگ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو جب بھی قوم پہ عذاب آیا، ایک دن ناشکری پہ آیا، اللہ نے کیا کیا چیز ہونے والا ان کو۔ اب بھی جو وجود اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، ان اعمال کے لحاظ سے فوراً سب تحس نحس کر دی جاتے ہیں۔ اللہ کا غضب ایک لمحے میں آتا ہے۔ اللہ کا شان کریم حلیم ہے۔ کفار مکہ طغیانی پہ تھے اور اللہ تعالیٰ خود ہونا تھا، ولو میں شاء، اگر میں چاہتا ان کو نابینا کر دیتا، ان کو گمراہ کر دے، اس میں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہتا، لیکن شان حلیم ہے، برداشت کرتے ہیں،
काफिर को खूब रोजी दे रहे हैं बाकी। कहा ठीक है तुम ले लो, आओगे मेरे पास। शैतान मोहलत दे दी, वो डरता भी है कि मैं तो बहुत ज़बरदस्त हूँ, मोहलत दे दिलाता मैं शानदार में। इसलिए नौजवान ख़ास तौर से गुनाह से बचे। मोबाइल पर गुनाह बेलज़्ज़त सिनेमा देखते हैं, गाने सुनते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, क्या फ़ायदा उनको। अब तो वो ज़ाय कर रहे, हम तो तबीब है, रोज़ाना केस आते रहते हैं हमारे पास, तमाम भी ख्वाहिशात में मुब्तला है, सेहत बर्बाद हो रही है आजकल। पहले तो था कि लोग सिनेमा जाते थे, अब तो जेब में सिनेमा आ गया। मोबाइल पर जितने गाने सुनो, पिक्चर देख लो। इसलिए कि तुम अल्लाह से डरो। और नौजवान की इबादत अल्लाह बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। एक खातून ने एक मर्द को मुतवज्जे किया, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं होऊंगा। उसे क्या वजह? एक जुमला सा, खौफ खुदा। ये जुमला उसने इस्तेमाल किया, ये बरकत होती है अल्लाह सोबत से। तो आज हमारे अंदर बेहयाई आम हो रही है, क्या लड़का क्या लड़की, किस कदर ख्वाहिश आम हो रहे हैं। आते लोग बताते रहते हैं कि सर झुक जाता है, हर मोहल्ले में बदकारी हो रही है। पहले खास जगह होती थी, वहाँ तवाइफ रहती थी, लोग जाते तवाइफ, वैसा है। अब हर मोहल्ले में ऐसे हो जाए, हर लड़की जो है इंटेंगल है दूसरों के साथ। क्या अपने क्या है, अल्लाह तौबा करना चाहिए। कोई परवाह नहीं करते। तो नमाज का एहतमाम, तिलावत की पाबंदी, ज़िक्र में लोगों अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो। इसीलिए नबी की आखिरी दुआ है कि आपका इंतकाल वो बहुत जामे दुआ है, इससे बाद की दुआ हो भी नहीं सकती। दो जुमले हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा। ये दो नबी की आखिरी दुआ है जिसका आपका इंतकाल हुआ, इसको कसरत पढ़ना चाहिए। अब एक नौजवान ने तय की कि मैं घर से जाता हूँ तो वो आती है, काउंटिंग होती है तस्बीह, तो मैं 500 बार पढ़ लेता हूँ। 500 बार इस्तग़फ़ार, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर वरहमनी, 500 बार कलमा तय्यबा और 5 बार दुरूद शरीफ, मैं क्लास पहुँच जाता हूँ। सफ़र भी तय हो गया, ज़बान ज़ाकिर दिल शाकिर। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी 500 बार, क्या मुश्किल है। अल्लाह से जो रो रो के मांगो, अल्लाह हम मुसलमान हैं, रुसवा न कीजिएगा। अब आपके नाम लेते नबी की उम्मत ही है। इस तरीके से उम्मत अगर सरगोशी करेगी, सरगोशी नहीं करेगी, कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ने वादा ले लिया है, तुम नहीं कामयाब हो बशर्ते मोमिन हो, ये शर्त लगा दी। आज हम लोग मोमिन होके बदयांती करते हैं, बेहयाई करते हैं, इस्तग़फ़ार नहीं करते, अल्लाह नहीं करते। तो आज खुलासा ये है, नमाज का एहतमाम जमात के साथ, तिलावत करो, अल्लाह का नाम लो और गुनाह से बचो। दुआ कर अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।